السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر ود نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیاست پہ ذرا بات کریں گے، پریس کانفرنسز پہ بھی بات کریں گے، خطابات پہ بھی بات کریں گے۔ دو تین بڑی اہم چیزیں، بڑی اہم خبریں ہیں اور ان خبروں میں ایک سبق ہے۔ پہلی خبر یہ کہ جو این آر او کی ترامیم تھیں جس کو چیلنج کیا ہوا تھا، جس پہ عمران خان صاحب لے کر گئے تھے کہ ان ترامیم کو ختم کریں، یہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہیں یا کرپشن میں لوٹا ہوا پیسہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو بچانے کے لیے، وہ عدالت نے وہ آج ترامیم بحال کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم غیر آئینی ہے۔ تو اس سے تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے تو آپ کریں، لیکن صرف 50 کروڑ کے نیچے کریں، تو اس میں آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، بس 50 کروڑ سے آپ تجاوز نہ کریں۔ دوسری بڑی اہم خبر تھی سانحہ کارساز والی، جو نتاشا دانش، جنہوں نے 19 اگست کو باپ بیٹی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، لائسنس ان کے پاس یو کے کا تھا، بہت ساری چیزیں ہوئیں، بڑی ہائپ ہوئی، بڑے پروگرامز کیے، ہم نے بھی پروگرامز کیے۔ جو آمنہ جو بچی جس کا ایکسیڈنٹ میں جو جاں بحق ہوئی، ان کے چچا کو بھی لیا، انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ جی ہمیں انصاف سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم کوئی پیسے ویسے نہیں لیں گے، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، لیکن ہوا وہی کہ ایک دفعہ پھر دیت لے لی گئی، اور دیت کے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی 1 لاکھ مچلقے کے عوض، اور دوسرا جو نشے والا ہے وہ بھی میرے خیال ہے 9 ستمبر کو لگا ہوا ہے ضمانت کا کیس۔ تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیت لے بھی لی ہے، جو کہ ایک شرعی قانون ہے، ہم اس کو زیادہ اس پہ اس لیے بات نہیں کر سکتے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ریاست ہوتی ہے چونکہ وہ ہر شہری کے جان و مال کی ذمہ دار ہے، تو وہ مدعی کیس میں بن سکتی ہے، لیکن اگر ریاست چاہے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وہ ذہنی مریض ہے، اور ویسے بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 8 کروڑ کے قریب افراد جو ہے وہ ذہنی مریض ہیں۔ تو مشورہ تو یہ ہے کہ سب ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس ایک وزٹ کر لیں اور اپنے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ بنوا کے رکھ لیں، کیا پتہ آگے جا کے آپ کے کام آ جائے۔ ڈاکو، کچے کے ڈاکو، انہوں نے یوٹیوب چینل شروع کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سبسکرائب کر لیں تو ہمارے سبسکرائبرز کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ طریقے جو پاکستان میں اختیار کریں پاکستان میں رہنے کے لیے۔ بہرحال کل جو آج خطاب کیا یوم دفاع کی تقریب سے چیف آف آرمی سٹاف نے، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو ملک میں فساد کر رہے ہیں، جو ان کے اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو کسی صورت ہم بخشیں گے نہیں، اور اس کے ساتھ ہم ظاہر سی بات ہے جو قانون بھی اپنا راستہ لے گا اور ان کا ہم سر کو چل دیں گے۔ لیکن کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس کو لے چیزیں جو بات ہو رہی ہے، سیاست سے لا تعلقی کی بھی بات ہو رہی ہے، اور کچھ جو سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ فورمز پہ جو تجزیہ چلا کہ جی اندیا دیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ کیا کہہ رہے تھے، کوئی ذرا سن لیتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت صاحب، ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ گئی، آپ کی جو رکنیت تھی بنیادی وہ بحال ہوئی، ریسٹور ہوئی؟ میری بنیادی رکنیت جو ہے وہ کبھی معطل ہوئی نہیں تھی۔ معطل کی تھی نا؟ نہیں، وہ سارا میں نے بار بار کہا۔ اچھا، نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جو ہمارا آئین ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے تحت ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی آفس بیئرر کو
صرف چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ مجاز ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ پی ٹی آئی ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کل سے اب تک یہ ایک طوفان ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان صاحب پہ ملٹری کورٹس میں کیس چل سکتا ہے، اور اس خدشے کا اظہار خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. تو کیا حالات آپ کو اس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور یہ جو بیان ابھی آپ نے سامعین کو دکھایا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، یہ تاریخ میں بار بار دکھایا جائے گا، کیونکہ یہ فیض کی طرف نشاندہی ہوئی اور فیض کا حوالہ دیا گیا کہ جی جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھانے بانے رکھتا تھا، اور چونکہ خود احتسابی نظام ہے تو جو کام اگر فیض نے کیا ہے میرا خیال ہے اس سے کہیں بڑھ کے کام آج کل ہو رہا ہے. اور نون جو اقتدار میں بیٹھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تو فیل ہی تو بیٹھی ہے. یہ فارم 47 جو ہیں پورے پاکستان میں کس نے مینیج کیا؟ اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو 2 سال سے ہو رہا ہے، یہ اس میں سے کون سا ایسا فیل ہے جو غیر سیاسی ہے؟ بلے کا نشان جو ہے اس کا چھینا جانا، امیدواران تو بلے کا نشان تو سپریم کورٹ نے چھینا نا، مطلب عدالتوں نے چھینا نا، اس سے آپ اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا؟ دیکھیں یہ سینکرونائزیشن آپ دیکھیں، ایک طرف جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کا اٹھایا جانا، اور دوسری طرف جو ہے جیلم سے اٹھایا جاتا ہے. 3 MPO جاری ہوتی ہیں تو اگر وہ ختم ہوتی ہے تو اگلی کوہارٹ کا ڈی سی جاری کرتا ہے. یعنی کوہارٹ کی ڈی سی کو کس نے بتایا کہ جیلم کی 3 MPO ختم ہو گئی ہے، اور جب کوہارٹ کی 3 MPO شہریار افریدی کی ختم ہوتی ہے تو پنڈی کا ڈی سی آ جاتا ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن کا جو ہے جو کردار رہا ہے، اور اس کے ساتھ مطابقت میں دیکھیں نا، عدالتوں نے کیا کیا، ہائی کورٹس نے اگر ابتدا میں لوگوں کی گرفتاریاں جو ہوئی ان کو سیٹ اسائڈ کر دیتے اور آئندہ کی گرفتاریوں سے منع کر دیتے تو یہ لوگ مہینوں جو ہیں 24 دفعہ میں سر عدالتی معاملات پہ ذرا بات کروں گی اور این آر او والے پہ بھی بات کروں گی جو بحال کر دی. لیکن جو ملٹری کورٹس کی بات ہے، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کہا یہ گیا، حنیف عباسی صاحب بھی کل اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلے گا. حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وعدہ معاف گواہ بھی تیار ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی چینل ایسا استعمال کیا، کسی کو اپنے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اپنی چیزوں کے لیے استعمال کیا، تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو یہ سب جرم سرزد ہوئے خان صاحب سے، اس کا مطلب ہے قانون تو راستہ اس وقت بناتا ہے جب قانون کو تھوڑی سی پش مل جاتی ہے. یعنی کہ فیض کے لیے قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، لیکن جو آج ہو رہا ہے اور جو 2 سال سے ہو رہا ہے یہ بھی اس سے بدرجہ گریو آفینسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ ملٹری ٹریبیونل میں خان کا جانا جو ہے، جہاں تک آرمی ایکٹ 1952 کو میں سمجھتا ہوں، آرمی ایکٹ 1952 کے تحت 2 صورتوں میں سویلین کے ٹرائل ہو سکتے ہیں. ایک، جب آرمی آفیسر کے ساتھ مل کے سویلین نے بغاوت کا ارتکاب کیا، اور سرونگ کے ساتھ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہو. تو یہی تو ثابت کر رہے ہیں بغاوت کا. وہ یہی ہو رہا ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں. نہ تو فیض پہ بغاوت کا الزام ہے اور نہ فیض کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. جس طرح انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، اور شاید صحیح بھی کہا، کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے عہدوں کا استعمال کیا. فیض نے ایسا کیا ہوگا، میں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن اور اس پہ تو یہ الزام ہے کہ بتہ خوری کے چکر میں اور پیسے اننے کے چکر میں انہوں نے ٹاپ سٹی کے مالک کو اٹھایا اور پھر جو ہے بائی کو اس کا شراکت دار بنا دیا. یہ جرم الزام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم. میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں حنیف عباسی صاحب کیا کہہ رہے تھے، تاکہ ہم تھوڑی سی اور کلیئرٹی کے ساتھ ذرا بات کر سکیں. اگر چلا سکے پلیز. عباسی صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا اور پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی کہا تھا، کوئی چلائیے گا فلور آف دا ہاؤس کیا کہہ رہے تھے.
ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے, ابھی تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی ویژولز لے کے آئیں. اندھے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت, آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے. ابھی بھی موقع ہے, معافی مانگیں, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. اپنے لوگ ہیں نا. فرض کیا ایک مثال دیتا ہوں جی آخری, بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے, 25 سال قید ہو جاتی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں لگتی آگ. کیسے لگے گی؟ نہیں لگے گی. اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے 9 مئی کے. اس کی وضاحت انہوں نے دی کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے, انفارمیشن کی بیس پہ کہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ تیار ہے, اور وہ کچھ ریٹائرڈ بھی ہیں, کچھ سرونگ بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں ملٹری کورٹس میں سزا نہیں ہوگی, اور اگر ملٹری کورٹس میں لے جاتے ہیں اس کیس کو, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کیسز تو سارے جتنے یہ بنا سکتے تھے یہ بنا کے لائے خان کے خلاف, حتیٰ کہ عدت جیسے مکروہ کیس بھی بنایا گیا. ان کا کیا اثر ہوا؟ اور دوسری بات, 9 مئی کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو تھا, وہ تو کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ جی اس میں آرمی کے ریٹائرڈ یا سرونگ کی لوگوں کا کوئی کردار تھا. انہوں نے تو سارا الزام پی ٹی آئی پہ توپا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا ہے. ابھی یہ انیف عباسی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ جس کو قانون میں اپروور کہتے ہیں, قانون اس کو مکروہ کردار کہتا ہے. کون سے وعدہ معاف گواہ؟ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ چپیڑے کا کی تشدد, جبر یا بلیک میلنگ میں آ کے وعدہ معاف گواہ بننے کے. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چلے گا خان صاحب کا؟ قانون کی بنیاد پہ نا. اچھا, قانون جو ہے, کون سا ایسا قانون ہے جو فوج یا ملٹری ایکٹ کے تحت کسی کو یہ اختیار دیتا ہو کہ سابقہ وزیر اعظم کو آپ لا کے ملٹری ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کر دیں؟ یہ جو انہوں نے 9 مئی کی الزام میں سویلین کو گرفتار کیا ہوا ہے اور جن کی قسمت ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے لٹک رہی ہے, اس پہ بھی سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ان کی بھی ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو اپیل میں جناب علی ثبوت نہیں ہے. ناظرین مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو آج نیب ترامیم کے حوالے سے جو آیا کہ انہوں نے وہ بحال کر دی ہیں, اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے خان صاحب کو بھی فائدہ ہوگا, اور خان صاحب نے خود بھی اپنا ذکر کیا کہ توشہ خانہ میں بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں بھی ہوگا. کہ ایک تو یہ کہ توشہ خانہ میں 3 یا 4 کروڑ کا, اچھا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انہوں نے جو کہی ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خان صاحب کے کیسز سے خان صاحب کو اس میں فائدہ ہوگا 190 ملین پاؤنڈ والے میں بھی اور توشہ خانہ والے میں بھی؟ بینیفیشری خان صاحب بھی ہوں گے اس کے؟ میرا خیال ہے القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر کوئی فائدہ ہوتا بھی ہوگا تو ہمیں ایسا کوئی فائدہ درکار ہی نہیں ہے, کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہیں کوئی رقم نہ خان کی جیب میں آئی ہے نہ کوئی بینیفٹ آیا ہے. سرکار کے خزانے میں پیسے جمع ہیں, ایک سیاسی کیس ہے اور اپنی موت آپ مرے گا. نہیں, جو ترمیم تھی وہ تو ایک تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے نا, ترمیم جو بحال ہوئی ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ 50 کروڑ تک آپ کرپشن کریں, یہ آپ کو لائسنس ہے, اس سے تجاوز نہ کریں, تجاوز نہ کریں, یا پھر آپ دوسرے کھاتے میں پھر 50 کروڑ سے تھوڑا سا کم کر کے کر لیں. اوکے, بار بار کر لیں, بار بار کر لیں, ٹائم کریں ایک دفعہ. ہاں, ہے نا. دوسری بات یہ جو باٹا کے ریٹ ہوتے ہیں نا 99 پیسے والا, یہ 39 کروڑ 9,900. دیکھیے اس فیصلے سے جو جس کی سربراہی بینچ کی بندیال صاحب کر رہے تھے جب انہوں نے انڈو کیا تھا, اس فیصلے سے جو ہے زیادہ نقصان کہہ لیں وہ نون کو ہوا تھا, کیونکہ بہت سارے کیسز اسحاق ڈار صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, میاں صاحب کے, اور تقریباً نون کے ہر دوسرے لیڈر کے کیسز جو ہیں اس امینڈمنٹ کے تحت ختم کیے گئے. ٹھیک ہے, بالکل. جب یہ کیس گیا اس وقت تک سپریم کورٹ میں یہ اپیل کی پروویژن نہیں آئی تھی. اپیل کی پروویژن جو ہے بعد میں امینڈمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ. سر میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ امینڈمنٹ چونکہ ریسٹور ہو گئی ہیں,
دو کیسز ہیں. ایک تو یہ کہ توشہ خانہ جو ہے وہ 3 سے 4 کروڑ کا کیس ہے جو اب نہیں چلے گا اگر اس کا مطلب ہے نیب کی ترمیم بحال ہونے کے بعد. دوسرا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے وہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ اس میں ذاتی مفاد شامل نہیں ہے, اور یہ ترمیم بھی تھی کہ اگر ذاتی مفاد ثابت نہ ہو تو پھر اس کا کیس نہیں چلے گا. خان صاحب بینیفیشری ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو استغاثے نے بتانا ہے نا کہ کس انداز میں خان نے بینیفٹ ڈرا کیا ہے. کوئی ریموٹ جو ہے لنک کوئی بتا دے. پیسے آئے پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور پھر جناب علی گئے قومی خزانے میں. القادر ٹرسٹ بنا, اور ٹرسٹ لا ہے کہ وہ مالک ٹرسٹی نہیں ہوتا ہے, وہ ایک امین ہوتا ہے اس ادارے کا جس کا اس کو ٹرسٹی بنایا جاتا ہے. اور القادر یونیورسٹی جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے. سر لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو نیب ترمیم بحال ہوئی ہیں اس کے بینیفیشری کہیں نہ کہیں اب خان صاحب بھی ہیں نا؟ نہیں, ہمیں کہاں سے, یا توشہ خانہ کیس تو ختم ہو چکا ہے. نہیں, جو دوسرے بھی تو بنے تھے توشہ خانہ جس میں دوبارہ جو ان پہ لگائے تھے اس میں تو وہ تو ہے نا اپنی جگہ. اب وہ 3-4 کروڑ ہیں تو 50 کروڑ سے کم کی تو کرپشن کوئی نہیں ثابت ہوتی. دیکھیں جی, میں نے عرض کیا نا, خان نے آج یہی بیان تو دیا ہے کہ مجھے ایسی کوئی استفادے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے. نہیں, وہ خوش نہیں ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نظام دیکھیں یہ ایلیٹ کے لیے فائدہ مند ہے یہ فیصلہ. لیکن سر چلے کہیں نہ کہیں خان صاحب بینیفیشری ہیں, اس کا اظہار وہ خود بھی کر رہے تھے. 8 ستمبر کو جلسہ کریں گے یا پھر کسی کو چوڑیاں پہنائیں گے؟ آپ نے کہا تھا پچھلی دفعہ 22 اگست کو نہیں ہوگا تو چوڑیاں پہن لیں. مجھے نہیں پتا پہنی نہ پہنی, 8 ستمبر کو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کو یہ بھی پتہ درکار تھا کہ چوڑیاں جو ہے وہ پھر پہننی بھی چاہیے. سر آپ نے ہی کہا تھا کہ اگر نہیں 8 ستمبر کا جلسہ 22 اگست کا کر سکیں گے تو بہتر ہے گھر بیٹھے اور چوڑیاں پہن لیں. آپ کا مشورہ جو تھا. 22 اگست کا جلسہ مؤخر ہوا ہے نا, وہ انتہائی افسوسناک ایک فیصلہ ہے. خان صاحب کا فیصلہ تھا اور خان صاحب نے خود بھی اس پہ تعصب کا اظہار کیا. آپ خان صاحب کے فیصلے کو افسوسناک قرار دے رہے ہیں؟ جی, خان صاحب خود اسے افسوسناک قرار دے چکا ہے, تو لہٰذا خان صاحب, اور یہ فیصلہ جو تھا 22 اگست کا مؤخر کیا جانا جلسہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ خان صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے. خان صاحب تک پیغام کون لے کے گیا تھا؟ دیکھیے وہ چلے اس کو چھوڑے, 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا. 8 ستمبر کو اس وقت جب میں یہ بیانات دے رہا تھا تو میں اپنے سابقہ جو ہمارا کردار تھا جلسوں کے حوالے سے 80 جلسے میں نے کیے 9 مئی کے بعد ملک میں, خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ, میرپور خاص, بلوچستان, پنجاب, اور ایک بھی جلسہ ایک دن کے لیے ہم نے مؤخر نہیں کیا. جہاں لوگوں کو بتایا ہوتا تھا کہ آج سی ویو پہ ہمارا جلسہ ہے یا حیدرآباد میں ہے, ہم اس ٹائم پہنچ جاتے تھے. اور مؤخر جو کرنا جو ہے وہ ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایسے ایام تھے, پرچے ہو جاتے تھے, کہیں پہ ٹیئر گیس, کہیں پر گولیاں چلا لیتے تھے, لیکن جلسہ کبھی مؤخر نہیں کیا. اب یہ 23 مارچ سے 22 اگست تک مؤخر ہوا جو 6 ماہ ہیں, اور میرا خیال ہے مور دین انف ٹائم ہے, اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین. اس وقت میں نے بیان اس لیے دیا تھا کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی ہمیں وجہ نظر نہیں آ رہی تھی. جب یہ مؤخر ہوا تو نہ تو مجھے ذاتی طور پہ اعتماد میں لیا گیا تھا, نہ مجھے علم تھا اس کا, بلکہ سویا ہوا تھا جب پولیس ادھر گھس گئی. اس وجہ سے ایک سبق ہے میں نے سیکھ لیا, کیونکہ اگر یہ میرا اپنا کلی اختیار ہوتا تو شاید مر کے بھی نہ کرتا. اب 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس میں ہم کو رسپانسبلٹی ہے, تو لہٰذا مطلقاً وہ بیان میں نے نہیں دیے. البتہ رات بھی میری سی ایم کے پی سے میٹنگ ہوئی جو بیسیکلی اس جلسے کا چیف رسپانسبل ہے, اور وہی کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ ایکٹیو بھی وہی ہے. اور ایک آرگنائزنگ کمیٹی پارٹی نے بنائی ہے, میں اس کا ممبر ہوں, اور چند میٹنگ میں نے اٹینڈ بھی کی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب بشمول خان صاحب کی, کوئی بھی شخص اس جلسے کو مؤخر کرنے کو افورڈ کر سکتا ہے. تو لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے. این او سی جاری ہو چکی ہے, کورٹ کا آرڈر موجود ہے, جو جلسہ ہوگا کامیاب ہوگا, اور کامیاب اس 4 سے 7 کے درمیان ہوگا. اس کے بعد سارے ایس او پیز آپ لوگ فالو کریں گے جو صاحب بھی آپ لوگ کو بالکل انسٹرکشنز دی گئی, منون اس کو فالو کریں گے. اور اگر جلسہ نہیں ہوا تو میرا خیال نہیں ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہیں وہ
پارٹی کی قیادت پہ کوئی اعتماد رکھے گا. اور خان صاحب سے کسی کا گلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ خان صاحب نظر بند ہیں, اس کے تمام فیصلے جو ہیں جلسہ ہوگا, اور یہ نہ ہونے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زبردستی کرے, ہمیں مارے پیٹے, اس کے لیے تیار ہے, نیند میں بھی تیار ہیں, بہوش و حواس و تیار ہیں. چلے بہت بہت شکریہ شیر افضل مرمت صاحب آپ کے ٹائم کا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مولانا راشد سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہیں, 4 وزارتوں کی پیشکش ہو گئی ہے, ان کی شاید کچھ الگ ڈیمانڈز بھی تھیں, کیا اسی حکومت کے ساتھ ہوں گے یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ تقویت پہنچائیں گے کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کو. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے, کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک ان کی بڑی کوشش تھی اور بڑی کوشش ہے, جاری ساری ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے, لیکن تاحال ان کی جو یہ خواہش ہے وہ پایہ تکمیل نہ ہو سکی. اب وہ جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی جے یو آئی پر. کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, لیکن اس کے بعد حکومتی شخصیات نے, وزیر اعظم صاحب نے بھی ملاقات کی, سردار زرداری صاحب نے بھی ملاقات کی, اور جو ہم نے تبدیلی دیکھی وہ تبدیلی کیا تھی؟ جو مولانا صاحب کے پرانے جو سٹیٹمنٹس تھے اور ابھی جو سٹیٹمنٹ تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو کے لیے وہ الارمنگ بھی تھا اور بہت سارے لوگوں کے لیے کان بھی کھڑے کیے. کیا رہتے مولانا صاحب؟ شارٹ کلپ پہ ذرا سنتے ہیں. حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہم جیسے کیسے بھی ہیں, فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں, لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیجور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح, لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا. ہم لڑیں گے, اختلاف رائے کریں گے, تنقید کریں گے, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر. یعنی مولانا صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ حکومت 45 کی ہو یا 47 کی ہو, یہی ہے, اسی سے کام چلانا پڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا راشد محمود سومرو صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو یہ بیان ہے کہ حکومت 45 کی ہو یا 47 کی ہو, یہی حکومت ہے, بنی کے ساتھ چلنا ہوگا, اس سے ہم یہ اخذ کر لیں اور یہ اخذ کرنے میں ہم صحیح ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ ہی چلیں گے, حکومت کو تسلیم کر لیا, وہ جو باتیں تھی کہ یہ وہ ریگڈ اور فلاں وہ سب اب پرانی باتیں ہو گئیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کاش کہ آپ اس گفتگو کے ساتھ اس کا پس منظر بھی چلا لیتی. جو 15 منٹ کی ٹوٹل مولانا صاحب کی گفتگو اسمبلی میں ہے, اس کا پس منظر کیا تھا, اور اس پس منظر پہ آخر میں جب مولانا صاحب تقریر وائنڈ اپ کرنے لگے تو یہ الفاظ مولانا صاحب نے کیوں کہے, اس کو سمجھنے کے لیے مولانا صاحب کی پوری تقریر کو سننا ضروری ہے. مولانا صاحب نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کیا. مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کیا. چند دن قبل بلوچستان میں جس طرح دہشت گردوں نے گاڑیوں سے اتار کر نوجوانوں کو شہید کیا اس کا ذکر کیا. سندھ کے اندر ڈاکو رات کا ذکر کیا. ملک کے اندر بڑھتی ہوئی بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اب ملک کے امن امان کے لیے, ملک کے اندر انتشار ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کون اسمبلی کے اندر ہے, کون اسمبلی کے باہر ہے, کون حکومتی بینچوں پر ہے, کون اپوزیشن کے بینچوں پر ہے, کون فارم 45 کا ہے, کون فارم 47 کا ہے. ہم سب نے مل کر ملک کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی, اور انہی نے کام کرنا ہوگا اور ان سے کام لینا ہوگا. باقی جہاں تک بات ہے الیکشن کی, جمعیت علماء اسلام کا واضح موقف تھا
واضح موقف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جعلی ہیں، ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اکثر 9 ملک کے اندر انتخابات چاہتے ہیں، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد روز اول سے جاری ہے۔ کل 7 ستمبر کو ہم لاہور میں بھی ایک نئے عزم سے جا رہے ہیں، 14 اکتوبر کو میر پر خاص میں، نومبر کے اخیر میں انشاءاللہ ہم سکھر میں بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری ٹھیک ہے، تحریک ایک جاری سیکنڈ ہے مولانا اور صاحب، جاری رہے گی۔ مولانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن 4 وزارتوں کی پیشکش آپ کو کی گئی ہے یا مولانا صاحب کو کی گئی ہے حکومت میں آنے کے لیے، وہ مولانا صاحب نے ٹھکرا دی؟ جی 4 وزارتوں کی نہیں، اس سے بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں۔ جو 4 وزارتوں کی بات کر رہے ہیں شاید وہ ابھی بھی احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کا قد کاٹ 4 وزارتوں کا نہیں ہے۔ مولانا سر صاحب بتائیں تو کیا پیشکشیں اور ہوئی ہیں؟ بہت بڑی ہوئی ہیں، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب نے سب جوتے کی نوک صدر پہ پاکستان کی بھی ہوئی ہے؟ صدر پاکستان کے لیے ہوئی ہے یا گورنر خیبر پختونخوا کی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کوئی بات مولانا صاحب سے ابھی اس وقت سنجیدگی کے بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، اور نہ مولانا صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان کی کرسی کے لیے اور گورنرشپ کے لیے اپنا موقف یا نظریہ تبدیل کریں گے۔ آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، پارلیمان کے بالادستی کے لیے مولانا فضل الرحمان سے زیادہ اور جمعیت علماء اسلام سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ یہ ہمارا اسٹانس ابھی 4 مہینے پہلے کا نہیں ہے، یہ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن سے ہے۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ احمقوں کے جنت میں رہ رہے ہیں کہ شاید وہ عوام کو بے وقوف بنا سکیں گے، اور مولانا صاحب کی جو مقبولیت بڑھ رہی ہے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو جی 4 وزارتوں کی آفر ہوئی ہے تو لوگ اب مولانا صاحب کی مقبولیت کم کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ نہیں، کل بھی لوگوں کے دلوں پر مولانا صاحب کا راج تھا۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے آج بھی مولانا صاحب، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اسٹریٹ پاور آج بھی مولانا صاحب ہے۔ اس طرح کے الزامات سے کوئی مولانا صاحب کے بالکل ٹھیک ہے کو جو ہے وہ نہیں روک۔ اچھا مولانا صاحب، تحریک جو چلا رہے ہیں، کیا تحریک ہے؟ اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اکثر 9 انتخابات ہونے چاہیے، عوام کے مرضی کے مطابق ممبران پارلیمنٹ میں جانے چاہیے، عوام کے مرضی کے مطابق حکمران ہونے چاہیے۔ چور دروازوں سے حکمران اب یہ ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کو برداشت کر سکے۔ ملک کا حال آپ کے سامنے ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ کل سے اب تک 2-3 چیزیں جو اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں، ایک تو کہ سیاست سے قطعی طور پر تعلق ہے، نہ کسی جماعت کے خلاف ہے، نہ کسی جماعت کے حق میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلپ چل رہا ہے کہ یہ اندیہ دیا ہے DGISPR نے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا کوئی اندیہ دیا ہے یا ایسا کوئی تاثر ملتا ہے ان کے اس پریس کانفرنس سے؟ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں زاہد حسین صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم زاہد حسین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب۔ آج جو یوم دفاع کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف نے جب خطاب کیا تو ایک دفعہ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ غیر ملکی شے پر جو فساد الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت، جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ پھر انہوں نے ایک قرآنی آیت بھی پڑھی اور سالمیت کا دفاع، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور وہی والی بات کہ جو دفاع کرنے والے یعنی یہ سوشل میڈیا ایک دفعہ پھر زد میں ہے، اسی پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نادیہ، ایک چیز بہت صاف نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جو حالات یہاں پہ بن رہے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں جو بڑھ رہی ہیں، اس سے پاکستان کی سلامتی کو بے تحاشا خطرہ ہے۔ جو صورتحال ہم KP میں دیکھتے ہیں، بلوچستان میں حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے یقینی طور پہ تشویش کا باعث ہے۔ لیکن میں ایک چیز سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ اس کے نبٹنے کا طریقہ، اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ، میرے خیال یہ ہے کہ اس پہ جو ہے میرے خیال زیادہ زور دینا چاہیے۔
بنسبت اس کے کہ ہم اس پہ لگائیں کہ جو غیر ملکی اشارے پہ ہو رہی. اور یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے غیر ملکی جو مداخلت ہے وہ بھی رہتی ہے اور اس قسم کی کارروائیوں پہ بھی رہتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو یہ مسائل ہیں, خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا, کہ وہاں پہ اگر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دہشت گردی کارروائی تو بڑی ہیں اور اس کو کوئی قابل مذمت ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ چیزیں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے عوام کے اندر جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے اس کو اگر آپ رد کر دیتے ہیں تو یقین آپ جو ہے پھر ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک جب اس قسم کی دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. بالکل صحیح ہے سر. میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کل کی جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی, 2 باتیں موسٹ امپورٹنٹ. ایک تو سیاست سے کسی قسم کا کوئی اب لا تعلقی ہے, نہ کسی جماعت کے حق میں ہے نہ کسی کے اگینسٹ ہیں. ایک تو یہ بات. اب وہی والی بات ہے کہ اس پہ آپ ہی کامنٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا عمران خان صاحب کے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس پہ انہوں نے جو جواب دیا اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ملٹری ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا, اور ڈان نیوز کی آج یہ خبر بھی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فوج کو کہ کسی سیاست میں نہیں ہے, اچھا ہوتا کہ اگر یہ نہیں ہوتی, لیکن ایسا نظر نہیں آتا ہے. آپ کو سب ہے جو بیانات بھی آتے ہیں, خود جو ہے DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج کو ضرور ہے ان کو یہ سیاست پہ کبھی بات بھی کرنی چاہیے. یہ کہنے سے بات بنتی نہیں ہے کہ ہم کسی کے سائڈ پہ نہیں ہیں, اس کو عملی طور پہ دیکھنا بھی چاہیے. لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ فوج واقعی جو ہے وہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں. اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے, دیکھیں سیکیورٹی اداروں کو اگر عوام کے سے میں ایک تک ان کے خلاف ایک چیز پھیلتی ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کے لیے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے سر آپ کو لگتا ہے, معذرت میرے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے سر, آئی ایم سو سوری, بٹ صرف رسپونڈ کیجیے گا. ڈو یو تھنک سو ریئلی کہ یہ جو کیس ہے ملٹری کورٹس میں چلے گا عمران خان صاحب کا, حالات یہ بتا دے رہے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ چلاتے ہیں ملٹری کورٹ میں تو اس سے زیادہ جو ہے خطرناک بات نہیں ہو سکتی ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی لیڈر پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ نہیں چلایا گیا ہے, اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سالمیت اور ملک کی سیاست میں بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جس بات کی جو ہے اشارہ کر رہے تھے کہ ISPR کے اسپوکس پرسن کہ جو ہے وہ فوج کسی طور پہ سیاست میں نہیں ہے, اگر ملٹری کورٹ سے ٹرائل ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے یہ اس چیز کو اور اس پرسیپشن کو اور تقویت ملے گی کہ فوج جو ہے ان تمام سیاسی صورتحال میں ایک فریق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں ہو سکتا ہے. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے ٹائم کا, آپ کے تجزیے کا. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.